ہندوؤں میں شودر ایک جاتی ہے جن کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ لگ بھگ اگر دلت کو شامل کر لیا جائے، چونکہ سب سے بڑے ہندو آج کے دور میں دلت ہی نظر آتے ہیں، تو گرچہ ہندو لوگ دلت کو ہندو نہیں مانتے ہیں، برہمن لوگ جو پنڈت لوگ ہیں وہ نہیں مانتے ہیں، لیکن چونکہ میرے سامنے جو سناتن دھرم کا پرچم لیے سب سے آگے نظر آتا ہے وہ دلت ہی ہوتا ہے، تو اس کارن سے اگر دلت کو بھی ہندو مان لیتے ہیں تو ان کی سنکھیا، شودروں کی تعداد وہ 80 سے 90% کے آس پاس ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، وہ تو بات اکثر لوگ جانتے ہیں کہ جو یہ اتنی بڑی تعداد ہے جو ہندو ہے، ان لوگوں کی حیثیت، مقام، استھان ہندو دھرم میں جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ خود موہن بھاگوت بھی کہہ گئے آخر میں کہ یہ لوگ 2000 سال سے ستائے ہوئے ہیں اور ان کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر رہی ہے۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اس طرح کی بات صاف صاف الفاظ میں بھی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، ایک دو جگہوں پر نہیں، سینکڑوں جگہوں پر۔ تو یہ تو ان کی حالت ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ان کو نام بھی اچھا رکھنے کا حق نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی چلو کچھ ہو نہ ہو نام تو سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن ان کو اچھا نام رکھنے کا بھی حق نہیں دیا گیا تھا کہ جو شودر ہے وہ اچھا نام نہیں رکھے گا، ایسا نام رکھے گا جس سے گھرنا کہتے ہیں کہ اس کا اردو میں کریں تو ایک طرح سے ایک اس میں گھن جس کو بولتے ہیں کہ نام سن کر کے گھن گندہ لگے، اور اس طرح کے بہت سارے نام ہمارے علاقے کے اندر بھی بڑے گندے گندے نام تھے، اور آج دور میں بھی وہ لوگ زندہ ہیں اس طرح کے ناموں کے، بڑے گندے گندے اور شرمیلے، مطلب کہ شریف آدمی نام کو نہیں سن سکتا، اس طرح کے نام ہیں۔ تو اس طرح کے نام جو ہیں، جو اور بھی بہت بگڑے ہوئے نام تھے، تو اس طرح کا نام زبردستی ان لوگوں کو آدیش دیا گیا تھا کہ تمہیں اسی طرح کا نام رکھنا ہے۔ اور مسلمانوں میں بھی بہت سارے نام اس طرح کے ہنسی والے پرانے لوگوں میں نظر آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں برہمنوں کا کچھ نہ کچھ اثر ادھر بھی رہا ہو، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے اندر مسلمانوں میں برہمنوں کا، اور ہندوستان میں تو بہت ساری کیا اکثر چیزوں کے اندر برہمنوں ہی کا اثر نظر آتا ہے۔ خیر، ان سب باتوں کو رہنے دے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ سناتن دھرم نے ایک بڑی تعداد 85%، 90% کے آس پاس کی آبادی کو 3% برہمنوں نے نام تک اچھا رکھنے کا حق نہیں دیا تھا، اور یہ لوگ اچھا نام بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ تھی برہمن کی طاقت۔ تو آج وہی چیز ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں کتنی بڑی بات لکھی ہوئی ہے ان کی دھارمک پستک کے اندر۔ یہ جو پستک کھلی ہوئی ہے، اس پستک کا نام ہے شنکھ اسمرتی۔ ادھیائے 2 ہے، منتر 3 سے ہم پڑھتے ہیں۔ شنکھ اسمرتی 18 اسمرتیوں میں سے ایک مہتوپورن اور ان کے یہاں مشہور اسمرتیوں میں سے ایک ہے۔ دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے، اور یہ یہیں پر لگے نہیں ہے، بلکہ یہ بات تو منو اسمرتی کے اندر بھی لکھی ہے، اور بھی کئی پرانوں کے اندر یہ باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور صحیح بات اگر بتاؤں تو اس اسمرتی کے اندر، جو شنکھ اسمرتی کے اندر ہے، وہ تمام باتیں آپ کو کسی نہ کسی دوسری دھارمک پستک میں مل جائیں گی۔ اب دیکھیں یہاں کیا ہے کہ نام اکچھروں کی سم سنکھیا کے ساتھ رکھا جانا چاہیے۔ آگے کیا، اور وہ برہمن کا کلیان سوچک، چھتریے کا بل سے یکت جس میں طاقت شامل ہو، ویش کا دھن سے یکت جس میں دھن جیسے الفاظ آتے ہوں، اور شودر کا گھرنا
گھرناسپد ہونا بتایا گیا ہے، ایسا نام جس سے گھن معلوم ہو۔ تو یہ ہے شودروں کی حالت کے نام تک اچھا رکھنے کا ان کو حق نہیں دیا گیا تھا۔ اور آگے بھی دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے، دیکھیں یہاں ہے کہ برہمن کا نام شرمن، شرما جی بولتے ہیں شرمن انت والا، برہمن کے انت میں شرما ہونا چاہیے۔ چھتریے کا ورمن انت والا، چھتریے کے انت میں ورمن ہونا ہو چاہیے۔ ویش کا دھن انت والا اور شودر کا داس انت والا کہا گیا ہے، یعنی شودر اپنے نام کے آخر میں داس لگائے گا۔ داس کا مطلب ہوتا ہے نوکر، غلام۔ نوکر کے اندر تو کچھ نہ کچھ اختیار ہوتا ہے کہ نوکری چھوڑ کے چلا جائے، لیکن شودر کے اندر یہ اختیار نہیں ہے۔ منو نے کہا ہے کہ، اور میری کئی ویڈیو میں وہ حوالہ آیا ہے کہ منو نے کہا ہے کہ وہ میں نے بنایا تھا وہ ویڈیو کہ شودر دیوالی کیوں منائیں، تو اس میں یہ بات آئی ہے اور بھی کئی جگہوں پر آئی ہے کہ منو نے یہ کہا تھا کہ شودر کو بھگوان نے غلامی کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے اگر کوئی برہمن چاہے کہ ہم اس سے غلامی کا کام نہیں لیں گے تو اس سے شودر آزاد نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اسے تو بھگوان ہی نے اسی کام کے لیے بنایا ہے، تو پھر اس کو آزاد کون کر سکتا ہے؟ یعنی کسی کے اندر یہ چیز نہیں ہے، وہ اسی کام کے لیے پیدا ہی ہوا ہے، تو اسے کون اس کا کام چھڑوا سکتا ہے؟ تو یہ بات منوسمرتی کے اندر آئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں منوسمرتی کو میری اس ویڈیو کے اندر۔ آگے کیا ہے کہ گربھ سے آرمبھ کر کے 8ویں ورش میں برہمن کا اپنین سنسکار کیا جانا چاہیے۔ گربھ سے آرمبھ کر کے 11ویں ورش میں چھتریے کا اور گربھ سے 12ویں ورش میں ویش کا اپنین سنسکار کیا جانا چاہیے۔ تو یہ ہے، لیکن یہ اپنین سنسکار شودر کا نہیں ہوگا، اسی سنسکار سے یہ لوگ برہمن، چھتریے، ویش کہے جاتے ہیں، ایک پہچان اس سے ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس سے آگے، یعنی جب یہ اپنین سنسکار ہو جائے گا تبھی گرو ان کو گایتری منتر کا اپدیش، یعنی اس سے آگے، یعنی جو نمٹ دے دیا ہے ٹائم کا، اگر اس وقت تک اگر یہ سنسکار نہیں ہوا ہے تو پھر جو گرو ہے اگر یہ کہیں پڑھنے گیا تو گرو منتر کا اپدیش نہ کرے، یعنی ایسے کو پڑھائے نہیں اور انہیں واپس لوٹا دے۔ سمے کے انوسار سنسکار نہ کیے ہوئے یہ تینوں ورنوں کے لوگ ساوتری پتیت، یعنی ساوتری سے گر جاتے ہیں۔ پتیت کا تو ہوتا ہے گر جانا، نیچے چلے آنا۔ ورتی اور سب دھرموں سے بہشکرت جانے چاہیے۔ یہ بات کئی جگہوں پر لکھی ہوئی ہے کہ اگر اتنے دنوں کے اندر ایسا نہیں ہوا، یہ پتیت ہو جاتا ہے، دھرم سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ پھر اس طرح کے لوگ دھرم کو پسند نہیں کرتے ہیں، تبھی تو اس طرح کے کام کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کے سامنے آ گئی، تو خیر رہنے دیتے ہیں، اب دیکھتے ہیں۔ اس میں شادی بیاہ کی بات آئی ہے 4 یا 5 میں۔ یہاں کے ایک وواہ کا نام ہے گاندھر وواہ، جب ور اور کنیا آپس میں مل جاتے ہیں تو اسے گندھر وواہ کہتے ہیں، یعنی لڑکا لڑکی بھاگ جائے تو گندھر وواہ ہو جائے۔ تو یہ بات ہو گئی، تو خیر اتنا رہنے دیتے ہیں۔